السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے، مزے میں؟ آپ کا بھائی شاہد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے جاپان سے۔ تو آج یار ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے یہ ہے جی جاپان میں جو بزنس مینیجر کا ویزا ہوتا ہے، یا کہہ لیں آسان لفظوں میں جو بھائی بھی اگر پاکستان میں ہے یا انڈیا میں یا کسی بھی ادر کنٹری میں وہ جاپان آ کے اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی یہاں پہ ہیلپ آؤٹ نہیں ہو رہی، تو وہ کیا کریں؟ کیا ایسا کام کریں کہ وہ وہاں سے ویزا لے کے آئیں اور کیسے آ کے اپنی یہاں پہ کمپنی کھول رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے کویسچنز مجھے آئے ہیں کہ کچھ بھائیوں نے پوچھا ہے کہ کیا ہم وزٹ ویزا جو ہوتا ہے ٹیمپریری اس پہ آ کے بھی جو اپنی کمپنی ہے اس کو اوپن کر سکتے ہیں، یا ہم اس کو بزنس ویزا میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ تو ان سارے سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں نے ڈیٹیل سے انفارمیشن اکٹھی کرنے کے بعد دینے کی کوشش کی ہے، تو آپ بھی یہ پوری ویڈیو دھیان سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ ایکچولی اگر آپ جاپان میں بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے وزٹ ویزا پہ نہیں آنا جو 15 دن کا ہوتا ہے، آپ نے آنا ہے 4 مہینے کا وہ ویزا ہوتا ہے، وہ آپ اپلائی کریں گے، اس پہ آئیں گے آپ یہاں پہ، اس کو کہتے ہیں کیا لیں کہ شارٹ ٹرم جو ویزا ہوتا ہے، اس پہ آپ کو کارڈ بھی ملے گا، جاپنیز جو ریزیڈنس کارڈ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو ایشو ہوگا، آپ یہاں پہ اپنا ایڈریس بھی رجسٹر کروا پائیں گے، کیونکہ کمپنی کھولنے کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس آپ کا ریزیڈنس کارڈ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ لانگ ٹرم والے کو ملتا ہے۔ تو 4 مہینے کا جو ویزا ہوتا ہے اس میں آپ کو یہ الاؤ ہوتا ہے کہ آپ کو جاپنیز گورنمنٹ کارڈ دیتی ہے، اس کے بعد آپ کا ریزیڈنس ایڈریس یہ بھی الاؤ ہوتا ہے، تو یہ بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے دوسری سائڈ پہ کمپنی ویزا اپلائی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جناب آپ کو آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی جاپان میں کھل جاتا ہے، اور یہ بھی موسٹ نیسیسری ہوتا ہے اپنا بزنس جو ہوتا ہے سیٹ اپ کرنے کے لیے جاپان میں۔ تو یہ مین چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کا چھوٹا یا بڑا بزنس جب آپ رجسٹر کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں کا ریزیڈنس کارڈ اس سے پہلے ہونا چاہیے، آپ کے پاس آپ کا ایڈریس رجسٹرڈ ہونا چاہیے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کا کوئی بلنگ ہو جیسے گیس کا، بجلی کا، جو بھی، کیونکہ جب آپ جس ریزیڈنس میں رہ رہے ہوں گے وہ آپ کو الاؤ ہوگی تو وہ آپ کا جو بھی بل آئے گا وہ بھی آپ کا پروف پورا ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہوگا اسی میں آپ کی جو بھی ٹرانزیکشن ہوگی، کیونکہ آپ کو کافی اچھی اماؤنٹ چاہیے ہوگی شو کروانے کے لیے، تو اس کے لیے آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی کھل جائے گا۔ یہ 15 دن والے ویزے پہ نہیں ہوگا، یہ وہی ویزا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بزنس مینجمنٹ کا شارٹ ٹرم کا ویزا ہوتا ہے 4 مہینے کا، اس پہ آپ آئیں گے، یہاں پہ انٹر ہوں گے، تو یہ آپ کو کسی گارنٹر کی ضرورت نہیں ہوگی، یا آپ کو کسی بھی فرینڈ کی ضرورت نہیں یہاں پہ آ کے ہوگی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، جب ونس آپ یہاں پہ لینڈ ہو گئے اور آپ کے پاس 4 مہینے کا ویزا ہے، آپ نے کسی بھی اچھے جو امیگریشن کے لائر ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کو بتانا ہے کہ آپ اپنی کمپنی یہاں پہ سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ گاڑیوں کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں یا پارٹس کا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کی سمپل ریزن یہی ہے کہ میں اگر آؤٹ آف جاپان رہتا ہوں تو مجھے پراپر جو بھی ہے یہاں سے ترسیل نہیں ہو پاتی، میرا جو بزنس ہے وہ کنٹینیوسلی صحیح طریقے سے چل نہیں پاتا، کیونکہ میں ادھر ہوتا ہوں، ادھر سے میں اپنا خود آ کے مال لے کے جانا چاہتا ہوں، پارٹس ہو جائیں یا گاڑیاں ہوں، کچھ بھی ہو، آپ وہ خود سے امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں دوسرے ملک میں، ٹھیک ہے۔ تو جاپنیز امیگریشن کو یہی ایک سالڈ ریزن انف ہے۔ جو بھی اس کی فیسز ہوں گی وہ میں نے ایک اور ویڈیو میں سارا بتایا ہوا ہے کہ آپ کی فیسز کتنی ہیں، وہ تقریباً لمسم میں پھر ابھی بھی ایک دفعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا خرچہ جو آئے گا راؤنڈ باؤٹ اس ٹائم اگر پاکستانی روپوں میں اس کو دیکھا جائے تو تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے وانس آپ کو شو کروانے کے لیے۔ یہاں پہ 60 لاکھ ین آپ کو بینک اکاؤنٹ میں شو کروانا پڑے گا، باقی جو ہوگے کچھ اخراجات ہوتے ہیں تقریباً کہہ لیں 15 سے 20 لاکھ جاپنیز ین آپ کا یہاں پہ خرچہ آ جائے گا، وکیلوں کی فیس، گورنمنٹ کی فیسز، رینٹ پہ گھر لینا اور تیسری چیزیں چھوٹی چھوٹی کر کے یہ تقریباً 1.5 سے 2 ملین کا یہ خرچہ ہوگا۔ تو یہ سارا مل ملا کے آپ کو جناب بڑے آسانی سے ویزا مل سکتا ہے، بشرطے کہ آپ نے وہ جو 4 مہینے کا ویزا ہوتا ہے وہ اپلائی کرنا ہے۔ اب وہ کیسے اپلائی کیا جائے، اس کے لیے آپ کو وہی جو میں نے پوائنٹس بتا دیے، آپ نے سالڈ ریزنز اور سالڈ بزنس پلان جاپان کی امیگریشن کو دینا ہے، جس ملک میں بھی آپ رہ رہے ہیں۔ اگر پاکستان سے آپ یہاں بزنس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کا کیا بزنس پلان ہے، آپ بزنس کس طرح کا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ گاڑیاں امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں سے آپ کے پاس سرمایہ ہے، آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ وغیرہ جو بھی ہے وہ شو کروانی ہے، اپنے بزنس کا ماڈل شو کروانا ہے۔ اگر تو جاپان کی ایمبیسی آپ سے متفق ہوئی تو وہ آپ کو 4 مہینے کا لانگ ٹرم ویزا دے دیں گے، اس کے اندر آ کے آپ یہاں سارے کا سارا پروسیجر کر لیں گے اور آپ کا
جو بھی کمپنی کھولنا چاہیں وہ بھی ہو جائے گی. ہاں، اور جب 4 مہینے کے بعد آپ کی کمپنی کھل جائے گی، آپ کا بزنس جو یہاں پہ ہوگا ماڈل وہ سٹارٹ ہو جائے گا، تو وہ آپ کا 4 مہینے کا ویزا 4 مہینے کا نہیں ہوگا، اٹ ول کنورٹ ٹو ریزیڈنس ویزا لانگ ٹرم. 1 ایئر کا آپ کا ویزا جو ہوگا وہ رینیو ہو جائے گا. تو یہ ایسے ہی رینیو ہوتا رہے گا، ایک سال کا کر کے. کبھی وہ آپ کو 3 سال کا بھی دے دیں گے اور آفٹر دیٹ آپ کو 5 سال کا دے دیں گے. جب وانس آپ کو یہاں پہ 10 سال ہو جائیں گے جاپان میں رہتے ہوئے، تو آپ کو پھر پرماننٹ ریزیڈنسی بھی اپلائی کر سکیں گے. لیکن ابھی جو ان کا شارٹ ٹیسٹ وے بھی آ گیا، میں نے ایک لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر آپ واقعی بزنس مین اور اچھا بزنس کر جاتے ہیں اور 1 سال میں تقریباً آپ کا 4000 مان، مطلب کہ 4 کروڑ جاپانی ین کا اگر بزنس کرتے ہیں، منافع کماتے ہیں آپ کی کمپنی، تو آپ 2 سال کے اندر ہی یہاں کی پرماننٹ ریزیڈنسی لے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کچھ اور بھی کرنا چاہیں تو آپ کو الاؤ ہوگا، کسی بھی قسم کا بزنس کرنا چاہیں الاؤ ہوگا، نہ کہ صرف جس چیز کا آپ کے پاس پہلے بزنس تھا وہی کر رہے تھے. کیونکہ بزنس ویزا جو ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، جو آپ نے رجسٹر کروایا ہے، جس چیز کا لائسنس ہوتا ہے وہی آپ کام کر سکتے ہیں، دوسرا نہیں کر سکتے. لیکن ونس یو ہیو پرماننٹ ریزیڈنسی تو آپ چاہے 100 طرح کے کام کر لیں، چاہے ریسٹورنٹس بنائیں، چاہے کوئی فوڈ کا کام کریں، گاڑیوں کا کریں، کچھ بھی آپ جاپان سے لے کے آئیں یا جاپان سے باہر لے کے جائیں آپ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ہے ایک بہت ہی اچھا موقع ہے. ہوپ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہیں. پھر بھی اس کے متعلق کوئی اور کویسچن آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا تو بتائیے گا. مجھے جتنی انفارمیشن تھی میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو یہی وے ہے آسان طریقہ سب سے، ٹھیک ہے. آپ امبیسی کو جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ بزنس کرنا ہے، کیسے جاؤں اپلائی، میرے پاس انویسٹمنٹ ہے، میں خود جا کے کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دیں گے. جی آپ ہمیں اپنا بینک اکاؤنٹ دیں، اپنا بزنس ماڈل دیں، یہاں پہ آپ جو آپ بزنس کر رہے ہیں وہ شو کروائیں، اس کی ریئلٹی بیس، ٹھیک ہے نا. جو بھی آپ کی وہ چیمبر آف کامرس کی ساری چیزیں ہوں گی وہ ڈاکومنٹ ان کو پوری کریں. تو دیر از نو وے جاپان امبیسی آپ کو جو وزٹ کا لانگ ٹرم کا ویزا دے گی 4 مہینے کا. اب یہاں آئیں گے، یہاں کے وزٹ کریں گے، اپنا اپلائی کریں گے ویزا. دوسرا لانگ ٹرم کے لیے آپ کی کمپنی کھل جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، 1 سال کا ویزا مل جائے گا. اس 1 سال کے ویزے پہ آپ اپنے بیوی اور بچے بھی یہاں بلوا سکتے ہیں اور وہ بھی آپ کے ساتھ رہ لیں گے اور یہاں اسٹڈی کر سکیں گے. ونس وہی بات پھر اگین کہ اگر آپ کا پرماننٹ ریزیڈنس ہوتا ہے، جیسے ہی آپ کا ہوگا ویسے ہی آپ کی بیوی کا اور بچوں کا بھی ہو جائے گا اور آپ سب لوگوں کی لائف یہاں پہ سیٹل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. اگر تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، شیئر کریں. آپ کا نہیں تو کسی دوست کا ہی فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. انٹل نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ. بائے بائے.